اللہ پاک نے اولاد میں 2 درجے رکھے ہیں، ان میں سے ایک نعمت اور دوسرا رحمت ہے، یعنی بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے نعمت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے رحمت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے یہ دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ بھی اس پاک ذات کی حکمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اب جب کہ خود اللہ پاک نے فرما دیا کہ فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کی فرمائش اور آرزوگی جاتی ہے کہ پہلے بیٹا ہی پیدا ہو، اور بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا لیا جاتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی جتنی بیٹے کی پیدائش پر منائی جاتی ہے، اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ ہائے بیٹا پیدا ہو جائے تو ہمارا چشم و چراغ، ہمارا وارث اور ہمارے بعد کوئی ولی عہد آ جائے گا، اور ایسے بہت کم ہی ہوں گے جو بیٹی کی خواہش کرتے ہوں گے۔ اکثر شادی شدہ جوڑوں اور ان کے گھر والوں کی دعائیں بیٹے کے لیے تو ہوتی ہے، لیکن بیٹی کی دعا بالکل ہی نہیں مانگی جاتی۔ جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں پیدا ہوں تو ان بیٹوں کی ماں کے ساتھ رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بات دوسری شادی، تشدد اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے کہ تم نے بیٹیاں پیدا کیوں کی، جب خود اللہ پاک نے اس بارے میں قرآن پاک میں بتا دیا ہے تو پھر جہالت کیوں؟ ایسی جہالت تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بھیانک شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہوں جو اسلام سے قبل عرب معاشرے کی جہالت میں تھیں، جس میں بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جب عرب کی جہالت کے اندھیرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ماضی کا حصہ بن گئے اور ہر سو اسلام کی روشنی پھیل گئی اور ایسی رسومات بھی دم توڑ گئی، جب ایک مرتبہ ایک بدو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کے زندہ دفن کرنے کا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔